اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان نور زہرا نقوی مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر ہم نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ ویسے تو مومنین اکرام ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کو توڑنا حرام ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنی واجب نماز کو جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو وہ شخص گناہ گار ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بعض مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر اپنی واجب نماز کو توڑنا ضروری ہو جاتا ہے، کہ جہاں پر انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی نماز کو توڑ دے۔ اور آج ہم انہی مقامات کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالبہ خواہر کرن حیدر۔ جی خواہر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا حال ہے خواہر؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج ہم ان مقامات پر گفتگو کریں گے کہ جہاں پر ہم نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ تو آپ بتائیے گا کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی واجب نماز کو توڑ سکتے ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھا بیان کیا کہ ہم اپنی واجب نماز کو نہیں توڑ سکتے، کیونکہ واجب نماز کو توڑنا حرام ہے۔ جو شخص بھی اپنی واجب نماز کو بغیر کسی وجہ کے توڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بہت اچھا سوال کیا کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں ہم اپنی واجب نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ تو یہاں میں مومنین کی تھوڑی سی توجہ کی طلبگار ہوں کہ وہ 4 مقامات ہیں کہ جہاں انسان اپنی واجب نماز کو توڑ سکتا ہے، یعنی وہ 4 مقامات ہیں جہاں انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی واجب نماز کو توڑے۔ سب سے پہلے اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے، اگر کسی کی جان کو نقصان پہنچنے والا ہے تو وہ اس صورت میں اپنی واجب نماز کو توڑ سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی نماز پڑھا ہے اور کوئی دہشت گرد آ جاتے ہیں، اب کیونکہ اس کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ اپنی واجب نماز کو توڑ سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی مومن کی یا کسی مسلمان کی جان کو بھی خطرہ ہے تو اس صورت میں بھی وہ اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی واجب نماز کو توڑے اور اس کی جان بچائے۔ دوسرا کہ ایسے مال کی حفاظت کرنے کے لیے کہ جس کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اگر کوئی ویلیویبل رقم ہے یعنی زیادہ بھری رقم ہے اور آپ نماز کی حالت میں ہیں، کوئی چور آ جاتا ہے، اب آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی وہ رقم چوری ہو سکتی ہے، تو اپنے مال کی حفاظت کے لیے آپ اپنی واجب نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ تیسرا کہ اگر کوئی قرض خواہ آپ سے قرض کا مطالبہ کرے اور آپ حالت نماز میں ہیں تو آپ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی واجب نماز کو توڑیں، پہلے اس کا قرضہ ادا کریں پھر نماز ادا کریں۔ اور چوتھی موقع کہ جہاں ہم اپنی واجب نماز کو توڑ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھا ہے اور حالت نماز میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد نجس ہے تو وہ اپنی واجب نماز کو توڑے، پہلے مسجد کو پاک کرے اس کے بعد نماز پڑھے۔ تو یہ کل 4 مقامات ہیں کہ جہاں انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی واجب نماز کو توڑ دے۔ جی مومنین کرام، اور نے بہت اچھی وضاحت کی ہے کہ 4 مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی نماز کو توڑ دیں۔ ان میں سب سے پہلا موقع یہ ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے یا کسی مومن کی، کسی مسلمان کی جان کی حفاظت کے لیے ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی نماز کو توڑ دیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ کنویں میں گرنے لگا ہے تو مومنین یہاں پر ہمارے لیے واجب ہے کہ اپنی نماز کو توڑیں، یہاں پر نماز ہمیں چھوڑنی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا موقع جو خواہر نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے اگر آپ اپنا فون سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ فون چوری ہو رہا ہے تو ایسے موقع پر آپ اپنی نماز کو توڑیں اور اپنے مال کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی رقم ہے، آپ نے اپنا والیٹ یا پرس باہر رکھا ہوا ہے اور وہ چوری ہو رہا ہے تو آپ نماز کو توڑیں اور اس کی حفاظت کریں۔ ہاں اگر کوئی 10 روپے یا اس طرح معمولی سی رقم کوئی چوری ہو رہی ہے تو ایسے موقع پر ہمیں نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ اور تیسرا موقع کہ جہاں پر ہم اپنی نماز کو توڑ سکتے ہیں اور واجب ہو جاتا ہے نماز کو توڑنا، وہ یہ ہے کہ اگر مسجد نجس ہے اور ہمیں حالت نماز میں پتہ چلتا ہے کہ مسجد نجس ہے تو اب ایسے موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی نماز کو توڑیں اور مسجد کو پاک کریں، اور مسجد کو پاک کرنے کے بعد دوبارہ سے نماز پڑھیں۔ اور چوتھا موقع کہ جہاں پر ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی نماز کو توڑیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرض خواہ آ کر اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو مومنین کرام قرض کی اتنی زیادہ ویلیو ہے کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے آپ سے تو آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی نماز کو توڑیں اور پہلے قرض خواہ کو اس کو قرض ادا کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ تو یہ کل 4 موقع ہیں
جہاں پر ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی واجب نماز کو توڑ دیں۔ تو خواہر میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہمارے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے، اور مومنین میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے اس مختصر سے پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔